صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے. اور اے میرے صحابہ سنو، آپ لوگ جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع شہادت امام علی رضا علیہ السلام اور عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. مہمان گرامی کا تعارف کرا دوں. میرے پہلے مہمان ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب ہمارے ملک کے ممتاز دینی اسکالر ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ بھی عالم اسلام کے معروف اسکالر پروفیسر ڈاکٹر امجد علی جعفری صاحب، یہ بھی میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں. اور تھوڑی دیر میں مجھے حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے سجادہ نشین جناب پروفیسر سید فہد علی کاظمی صاحب بھی جوائن کریں گے. ناظرین کرام، آج جس ہستی کا یوم شہادت ہے، ان کے آنے کی جو پیش گوئی تھی وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی، اور پھر فاتح خیبر باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں انہوں نے بھی فرمائی تھی. اور جن کی آنے کی خوشخبریاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ دیں، پھر اس ہستی کا ان کے اوصاف جمیلہ اور ان کے فضائل حمیدہ بیان کرنے کے لیے کوئی جبریل کی زبانی ہو تو ہم اس سے انصاف کر سکتے ہیں. بہرحال ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی ان کی عظمتیں رفتیں بیان کرنے کے لیے ان کی علم و عرفان کی سینکڑوں جو منزلیں ہیں وہ طے کرنا پڑتی ہیں. اور امام رضا علیہ السلام کی عظمتیں رفتیں بیان کرنے کے لیے علم و عرفان کی سینکڑوں منزلیں انسان طے کرے تو پھر شاید اس کا تھوڑا سا حق ادا کرے. پھر بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو خاک رہے حجاز ہیں اور سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہی کہہ سکتے، ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے. ایک بات خاص طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی عزت، حرمت اور ان سے محبت ہم پہ فرض بھی ہے اور ہم پہ قرض بھی ہے. سیدنا امام حسن علیہ السلام کی مجھے بات یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جہاں جبرائیل آتے تھے اور وہیں سے جاتے تھے. خدا نے ہم سے ہر قسم کی کمی کو دور کر دیا ہے. اور پھر فرمایا، ہماری محبت مسلمانوں پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے. اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے ہوا سے تیز درخت کے جو پتے ہیں وہ جھڑ جایا کرتے ہیں. تاریخ عالم گواہ ہے کہ نگاہ کی تیغ بازی جو ہے ہمیشہ سپاہ کی تیغ بازی جو ہے اس پہ مسلسل کشاکش بھی رہی ہے، لیکن الٹیمیٹ کامیابی جو ہے وہ نگاہ کی تیغ بازی کی ہوتی تھی. تلوار کے زور سے، بندوق کے زور سے حکومتیں چلائی جا سکتی ہیں، گردنیں جھکائی جا سکتی ہیں، لیکن دلوں پہ حکومت جو ہے وہ 14.5 صدیاں، ہماری 14 صدیاں گواہ ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار ہی آج بھی قلوب پہ اسی طرح جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں جس طرح وہ شروع سے کرتے آئے ہیں. تلواروں کا جو جبر ہوتا ہے اور ظلم ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے تو چل جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ حق کے سامنے جو ہے وہ ستیزہ کار رہا ہے. ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولابی. عظمت سیدنا جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی عظمت کا اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے اسلام جو تھا وہ ان کے دست اقدس پہ قبول کیا تھا.
اور ان کو علم لدنی حاصل تھا۔ یہ میں تعارف ایک جملہ کہہ دوں یہاں پہ کہ امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں بڑے بڑے امام جو ہیں، ابن حبان کہتے ہیں کہ مجھے جب کوئی یہ جو صحیح ابن حبان کے جو ہے وہ مرتب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی تو میں امام رضا علیہ السلام کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا، دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری بڑی سے بڑی مشکل جو تھی وہ حل کر دی تھی۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم بھی ہیں، ان کے شیخ ہیں، اور پھر سری سکتی جو ہیں یہ حضرت جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہیں ان کے مرشد ہیں، اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر 4 وہ جو ہے وہ سٹیجز اوپر جائیں تو جناب، کیونکہ سیدنا علی حجویری جو ہیں وہ جنیدی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو یہ علم لدنی کیسے حاصل ہے؟ آپ تو کوئی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھے ہوئے، تو یہ جو آپ بڑے سے بڑے علمی نکات بیان کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ جو ہے وہ میری دستار میں ہے۔ تو آپ نے دستار اپنی اتاری، دیکھا تو اس میں ایک پاپوش مبارک تھا، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام رضا علیہ السلام جو ہے ان کا پاپوش مبارک ہے، یہ میں نے اپنی پگڑی میں رکھا ہوا ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہے ان کے جو گزرگاہ کی خاک پاک ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما بنے تو پھر ہم پہ علم کے دروازے جو ہیں واہ ہوتے ہیں۔ اس حد تک جو ہے اہل بیت اطہار کی محبت، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا 3 باتوں کا، اپنی اولاد کو تم نے تربیت کرنی ہے، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، اور قرآن حکیم کی تعلیم، یہ 3 چیزیں ہیں، اور اگر یہ محبت دلوں میں رہے گی تو پھر آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آپ شار نور جو بتا کی وادی سے چلا تھا اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو اور اہل علم کو جو سیراب کر رہا ہے، وہ نور جو ہے وہ تو انہی کے دم قدم سے اس دنیا میں موجود ہے۔ اور پھر مجھے یاد آتا ہے کہ جب آپ نیشا پور تشریف لے گئے امام رضا علیہ السلام، تو کس طرح لوگوں نے، ہزارہا لوگوں نے استقبال کیا، اور آپ نے اپنے چہرے پہ اس وقت نقاب ڈالا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا جناب ذرا ہمیں دیدار تو کرائیں۔ تو مجھے یاد آتا ہے وہ نعت کا شعر جو ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک جھلک دیکھنے کی، حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بڑا کمال کا شعر ہے، ہمیشہ سنتا ہوں تو ایک لذت آ جائے کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ وہ نور جو ہے وہ ان کی پیشانی یا ان کے رگ و ریشے میں جو ہے وہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم معجزن تھا۔ اور پھر جب آپ نے اپنا چہرہ انور ہٹایا اور وہ جو زلفیں تھیں وہ کندھوں تک تھیں، اور ایک حسن کا اور نور کا جلوہ جب لوگوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کچھ ہزاروں لوگ بے ہوش ہو گئے، اور عجیب و غریب لوگوں پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی امام پاک کو وہاں پہ دیکھ کے۔ اور پھر وہاں کے اہل علم جو تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جناب ہمیں کوئی حدیث پاک تو سنا دیں۔ تو پھر آپ نے وہ حدیث پاک سنائی جس میں آپ کا سارا شجرہ ہے۔ کرامات جو ہیں وہ تو اہل بیت اطہار کے غلاموں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا کی ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی جگہ جا کے امام صاحب نے وضو کیا تو بیری کا درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہو گیا اور اس پہ بیر بھی لگ گئے۔ اگر کوئی آدمی آیا تو اس کو آپ نے فرما دیا جا تجھے اللہ تعالیٰ ایک بیٹی اور ایک بیٹا عطا کرے گا۔ جن جن کو آپ نے دعائیں دیں، اتنی آپ کی کرامات ہیں الحمدللہ۔ وہ اہل بیت اطہار کی جو عظمتیں اور رفتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق ہی دے تو وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا میں ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی صاحب سے، جناب مفتی غلام سرور صاحب۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قبلہ غازی صاحب، آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت سیدنا ابو الحسن امام علی الرضا علیہ السلام اور فضائل اہل بیت۔ آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس میں ابتدا میں اس بات سے کروں گا کہ یہ 8ویں امام ہیں اور تیسرے علی ہیں۔ اچھا، ایک سیدنا مولا علی علیہ السلام، دوسرے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اور یہ 8ویں امام امام سیدنا علی رضا علیہ السلام۔ اب آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا ہے اور وہ بڑا کمال کا ہے کہ اہل بیت کا تو ہر فردی علم کا شاہکار ہے، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یہ عنایت ہو چکی۔ لیکن سیدنا امام جعفر الصادق کے گھر سے
حضرت حمیدہ خاتون جو ہیں وہ جو آپ خواب بیان فرماتی ہیں، اس خواب سے پہلے اس کی میں شرعی حیثیت عرض کر دوں۔ امام صحیح بخاری اپنی صحیح میں یہ حدیث لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ ومن رآنی فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے خواب میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھ محمد کو ہی دیکھا، سبحان اللہ، کیونکہ شیطان میری تمثیل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو فلہذا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو انہیں یہ خواب میں یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے جو نجمہ بیگم ہے اس کو لائیے، اس میں سے ایک شہزادہ ہوگا جو عالم آل محمد ہوگا، سبحان اللہ، عالم آل محمد۔ اب یہ ایک سپیسیفیکیشن ہو گئی آپ کے ساتھ کہ عالم تو سارے کمال کے ہیں، لیکن اب جس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عالم آل محمد ہوگا، اس کا کیا مقام اور درجہ ہوگا۔ اور پھر یہ پورا ہوا، جب آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے تو آپ نے ایک عرصہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے درس و تدریس، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور یہاں تک کہ میڈیکل، طب، یہ سارا جب آپ نے سیکھا تو انتہائی تھوڑی عمر مبارک میں 20 سال قبلہ ابھی آپ کی عمر مبارک ہے تو آپ نے فتویٰ نویسی شروع فرما دی۔ واہ سبحان اللہ، اس قدر علم۔ اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کا مقام اور درجہ اور ان کے ذکر اور ان کے انسان اوصاف جب بیان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کے حوالہ سے ایک بڑی خوبصورت بات خطیب بغدادی نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ آیہ مبارکہ اہل بیت کے بارے میں ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جب آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں اہل بیت کا، تو اللہ تعالی ہمیں قلوب کی سکینہ عطا فرماتا ہے، طمانینت قلب عطا فرماتا ہے۔ آپ جن لوگوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس انداز سے ہو گئے اور ان کو یہ آپ وظیفہ دیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اصل میں وجہ کیا ہے؟ انہیں قلبی سکون کبھی میسر ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ، وہ دیکھیں نا امام محمد باقر علیہ السلام نے غالباً فرمایا کہ یہ جو ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ رسی جو ہے یہ ہم اہل بیت، یہ ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، تو اہل بیت کو پکڑیں گے تو پھر عالم اسلام متحد ہوگا، تب متحد ہوگا، اس کے علاوہ متحد نہیں، پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، اس رسی کو پکڑنے سے۔ اور پھر ان کے حوالہ سے جو آپ نے انٹرو میں بھی اس کا اشارہ دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہاں جو یطہرکم ہے یہ تفضیل کا صیغہ ہے اور اصول ہے قرآن پاک کا، اہل لغہ اس پہ متفق ہیں کہ کثرت الالفاظ یدل علی کثرت المعنی، کہ الفاظ کی جو کثرت ہے وہ معنی کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو یطہرکم ہے، کثرت الفاظ، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کائنات کی تمام طہارتیں اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے اندر جمع فرما دی۔ واہ واہ واہ۔ اور سیدنا امام علی رضا، اب جو آپ کی نسبتیں اور جو آپ کا تعلق، آپ کا ورع، آپ کا تقوی، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، گویا اگر آپ کو آقا کریم علیہ السلام نے عالم آل محمد فرمایا ہے تو اس کے لیے تمام صفات کا آپ کی ذات میں ظاہر و باہر اور موجود ہونا ضروری تھا، تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے آپ عملی مظہر بن جاتے۔ مفتی صاحب بھی کہنا ینگ ایج میں مسجد نبوی میں جو ہے درس شروع کر دیا، اور کتنے بڑے بڑے ائمہ جو ہے محدثین شاگرد آپ کے بنتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی بات جو آپ نے بھی انٹرو میں اس کی طرف اشارہ کیا، وہاں میں ایک عرض کرتا ہوں، آج لوگ بالکل ضرور ان کا بڑا مقام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور آپ کی صحیح بخاری کا، لیکن اس سے پیچھے میں آپ کی بات کرتا ہوں، جب آپ تشریف لے گئے نیشا پور کے اندر تو اس وقت جو سب سے پہلے جس شخص نے آپ کے گھوڑے کی لگام تھامی تھی وہ امام بخاری کا استاد ہے، واہ، امام فی الحدیث امام اسحاق بن راہوے، واہ واہ واہ۔ انہوں نے آپ کی جب گھوڑے کی لگام تھامی اور اس کے بعد عرض کیا کرتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے خادم ہیں
اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ابھی ناقص ہے، ہم آپ سے اپنے علم کو کامل کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان پھر وہ جو سلسلۃ الذہب ہے، اس سے میں کہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے حدیث بیان فرمائی، اس پینٹوں میں آپ کا اشارہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ ہمیں کوئی عرض کیا کہ ہمیں کوئی حدیث سنائیں، تو آپ نے پھر وہ جو حدیث قدسی سنائی، فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل فی حصنی قلم عن النار آمین من النار کے الفاظ ہیں۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں غازی صاحب وہ بڑے مزے کے، اور میں بار بار وہ عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، فرمایا وَلَٰكِن بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، فرمایا یہ جو انعام ہے نا حدیث قدسی میں کہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، لیکن یہ شروط کے ساتھ ہے، اگر شرط پائی جائیں گی شروط تو پھر یہ قلعہ ہے۔ اور اگلے الفاظ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور فرمایا میں امام علی رضا اس کی شرائط میں سے۔ واہ 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 واہ، ون آف دی کنڈیشن، ایمان دل میں داخل ہی ہو سکتا اگر اہل بیت کی محبت نہیں۔ اب قبلہ غازی صاحب اس میں جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شخصیت کا جو مقام علم ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ آج کل جو لوگ ہیں ایک علمی لبادہ ظاہری پہن کے اور ان لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں، میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو علم کی عین بھی سیکھنی ہے نا تو آپ کو دروازہ علی پہ جانا ہوگا۔ سبحان اب اس میں ایک میری ایک اپنی ذاتی رائے اور ایک میرا ذوق ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ تعلیم ہے، اب سارے ہم لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن کو عام کریں، ایجوکیشن کو پھیلائیں، یہی قوموں کو جو ہے بلندی دیتی ہے۔ اب لفظ تعلیم جو ہے اس میں تے عین لام یہ میم، اب اس میں سے پہلا جو لفظ ہے وہ تے ہے اور آخری جو لفظ ہے وہ میم ہے، اب درمیان میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے عین لام یہ، وہ بنتا ہے علی۔ اچھا، اب اگر آپ کو تعلیم لینی ہے اور علم لینا ہے تو آپ کو باب علی پہ جانا ہوگا۔ بے شک۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ سیدنا عثمان ذو النورین راوی ہیں، اور یہ جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ ہماری یہ دعوت اسلامی بڑی مشہور ایک مذہبی جماعت ہے، اس کے ایک مفتی ہاشم عطاری بڑے مشہور ہیں، انہوں نے یہ کتاب مکتبہ ہے امام اہل سنت جو ہے اس کے پیج 56 پہ ہے، میں یہ حوالہ خاص طور پہ ناظرین کو اور ان کے جاننے والوں کو، کہ سیدنا عثمان راوی ہیں کہ جس کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی نے عبد المطلب کے خاندان کے کسی فرد سے نیکی یا احسان کیا، مجھ محمد پر لازم ہے کہ میں اسے اس عمل کا صلہ دوں، لہٰذا میں قیامت کے روز اس کا صلہ اس کو دوں گا، جس نے کوئی تھوڑی سی نیکی بھی کی ہوگی، اور جو کہے کہ میں ان کا غلام ہوں، ان کا خدمت گزار ہوں، ان کی راہ کا جو ہے وہ ایک ذرہ ہوں، تو بہرحال وہ ایک معاملہ تو ہے برکت کا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رکھا، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم کبھی قرآن کی جو ہے شان بیان کرتے ہیں تفسیر کی صورت میں، اور کبھی اہل بیت علیہم السلام سے محبت و مودت و عشق و ولایت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے یہی ہے کہ تمام اہل بیت علیہم السلام قرآن کریم کا مجسم ہے، یعنی قرآن کریم کو اگر آئینے میں دیکھا جائے تو آئینے میں جو کامل تصویر بنتی ہے، ہاں ممکن ہے ہم بھی تھوڑا بہت عمل کرتے ہوں ایز اے مسلمان، ایز اے مومن، لیکن جو کامل تصویر قرآن کی بنتی ہے ہو بہو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی، اور وہ ازوات مقدسہ کو ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ قرآن بھی طاہر و مطہر ہے، جیسے حضرت فرما رہے تھے اور آپ بھی فرما رہے تھے، اسی طرح یہ بھی طاہر و مطہر ہے، یعنی یہ خود پاک بھی ہیں اور معاشرے کو پاک کرنے والے بھی ہیں، اور اسی عظمتوں میں قرآن اگر علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے، جیسے حضرت بھی فرما رہے تھے یہ بھی علم و حکمت رکھتے ہیں، اور اسی درجے کی رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے جو دقائق ہیں، جو لطائف ہیں، جو حقائق ہیں، وہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے، کیونکہ انہوں نے ہی دعویٰ کیا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پہلا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہوئے، اور بیان کیا کہ میں نے یہ علم رسول اللہ سے لیا ہے،
یہ نہیں کہ میں نے جو عقیدی ادھر ادھر سے لیا، نہیں، جو کچھ مجھ علی میں علم موجود ہے اور میری اولاد میں آگے علم موجود رہے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا شاہکار ہے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت میں سب سے بڑا عالم جو ہے وہ علی ہے، علی ہے، اور علی بھی فرما رہے کہ ہم کیوں ہیں، وہ اس لیے رسول کہ اللہ کی وجہ سے۔ وہ جب پیدائش ہوئی تو لعاب دہن جو گیا تو 70,000 علوم تو چلے چلے گئے، اسی وقت ٹرانسفر ہو گئے۔ امام رضا علیہ السلام، کیونکہ حضرت نے بھی فرمایا تیسرے علی ہیں اور چوتھے علی، علی النقی جو ہیں وہ، تو رضا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آل محمد انہوں نے بتایا، عالم آل محمد، تو دوسرا جو لقب مشہور تر ہے وہ رضا ہے، جو آپ بھی فرما رہے تھے۔ رضا یعنی خوشنودی۔ کیوں ان کا نام خوشنودی ہے، لقب ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ اللہ اور رسول ان سے راضی ہیں، وہ خوشنودی ہیں ان کی، اور زمین پر حتیٰ دوست و دشمن ان کے حسن خلق کی وجہ سے ان سے راضی تھے۔ اچھا، اور اس قدر ان کا اخلاق اچھا تھا کہ کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان پہ، حتیٰ کہ دشمن ہو، وہ بھی کہتا تھا کہ اس سے بڑا اخلاق کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ نے انہیں امامت کے لیے چنا اور پسندیدہ فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر دی۔ اسی طرح جو ہے اس تمام معاملات میں حضرت جو معاشرتی طور پر معاشرے کو زندہ کرنے میں کردار ادا کیا حضرت نے، وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اگر چاہتا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں پہچان لے، یا کسی کو پہچاننا تو بعد کی بات ہے، خود کو پہچاننا پہلی بات ہے، کہ اس میں 3 خصلتیں ضرور پائی جانی چاہیے۔ ایک اللہ کی سنت پائی جانی چاہیے، ایک رسول اللہ کی سنت پائی جانی چاہیے صلوات اللہ علیہ، اور ایک امام کی سنت پائی جانی چاہیے، پھر وہ اپنے آپ کو حقدار ہے کہ مومن کہلائے۔ تو یہ ذرا بتائیں، یہ خلیفہ وقت نے ان کو جو تھا وہ ولی عہد بھی مقرر کیا، ولی عہد بھی مقرر کیا، داماد بھی بنایا تھا؟ داماد بھی بنایا تھا، ہاں، اس میں شک نہیں۔ اس میں ایک جملہ یہ، پہلی سنت کے اللہ کی کہ لوگوں کی رازداری رکھے، اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ فوری ہم راز کو فاش کرتے ہیں، بلکہ الزام لگا دیتے ہیں، الٹا تہمت لگاتے ہیں، 2 جملے اپنی طرف سے ایڈ کر کے فون کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ رسول اللہ کی سنت کہ معاف کر دیا کرو، بردباری، واہ، حلیم ہونا، اور امام کی سنت کے مشکلوں میں صبر کرنا۔ اور اس سے بڑا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص وقت کے حاکم کو خوش کرنے کے لیے ایسا جملہ کہے، ایک لفظ کہے، جملہ کہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہو، تو وہ شخص دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی ایک جملہ بولے وقت کے حاکم کو خوش کرنے کے لیے، جو اللہ کو ناراض جو جملہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، تو ہماری تو تاریخ بڑی بڑی ہے ہمارے ملک کی، کہ جو بھی اقتدار میں آیا اس کو صلاح الدین ایوبی اور اس کو محمد بن قاسم اور سلطان غازی شہاب الدین غوری سے کم کے لقب ہی نہیں۔ یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا اس کی، الطاف گوہر کی، اس نے لکھا کہ ایوب خان کو آ کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے نام بھی لکھے ہوئے، میں آمدن نہیں لے رہا، کہ فلاں فلاں جو تھے وہ آ کے یہ کہتے تھے اس کو، اور حکمران کو ایسا چکر دیتے ہیں یہ خوش آمدی لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ ایکچول سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید میں واقعی ہوں۔ اچھا، اس ولی عہدی میں مامون الرشید آپ کو جانتے ہیں کہ مثلا کہ آپ اس کو کہ مامون جو ہے قاتل بھی تھا اپنے بھائی کا، تو جس کی وجہ سے جب اس نے حکومت آپ سنبھالی، نے پیشگوئی بھی کر دی تھی، پیشگوئی، حاکم جب بنا ہے، تو اس وقت اس کو ضرورت تھی کہ جو امام رضا علیہ السلام جیسی شخصیت کو ساتھ جوڑے، پاپولیرٹی کی وجہ سے، ڈیفنس کی وجہ سے، لوگ تاکہ آئیں کہیں یہ محب رسول ہیں، اور اس جیسے اب شروع میں فرما رہے تھے کہ منہ سے جو ہے وہ کہے کہ میں محبت رکھتا ہوں۔ مختصر عرض کر دیا میں نے، ولی عہدی اس میں تھی، اور امام کو کیا کنسرن تھے ولی عہدی قبول کرنے میں، کیونکہ دونوں طرف سے تھا نا۔ امام کا یہ تھا کہ اس علاقے میں، اس خطے میں جو علم پھیلے اور لوگ علم سیکھیں، اور اس مناظرات اس کی دلیل ہیں کہ ایتھسٹ لوگوں کے ساتھ ایسے مناظرات کیے ہیں کہ جو مناظرات کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں، وہ دلائل، فلسفی لوگ جو داخل ہوئے اسلام میں، انہوں نے شبہات ایجاد کیے توحید کے بارے میں، ذات اقدس الہی کے بارے میں، تو اس کا جواب ایسا دیا۔ پھر ہر دور میں
اماموں نے ہر دور دور میں میں دیا، جو لیکن اسلام پہ خصوصاً ہونے اس والا دور تھا، میں بلکہ جو ان کے خلاف بھی تھے نا حکمران، وہ بھی جب مشکل میں پھنستے تو بلاتے، انہی کو بلاتے مشکل کشائی کرتے تھے۔ امام محمد باقر کو ہی بلایا تھا معاشی مسئلے میں، معاشی مسئلے میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے ان کو یہ دیا۔ پھر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ سب بیٹھے تھے کہ آپ آل محمد کیوں ہیں؟ ہاں آل سب ہوتے ہیں، یعنی کہ سبھی آل ہیں، جیسے ایک نظریہ بھی آج موجود ہے علماء میں بھی کہ سب آل ہیں۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا، مامون نے کہا جواب دیں اس کا مناظرے میں۔ تو مامون سے سوال کیا کہ اے مامون، اگر رسول اللہ تشریف لے آئیں صلوات اللہ علیہ تو تم سے بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا تم دو گے ان کو؟ تو کہا میں تو خوشی سے دوں گا، کیونکہ میرے لیے شرف ہوگا رسول اللہ کو رشتہ دینا۔ تو کہا کیا مجھ سے رشتہ مانگ سکتے ہیں؟ کہا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اولاد ہیں آپ ان کی، آپ کی بیٹی ان کی بیٹی کہلائے گی۔ تو امام نے فرمایا یہی فرق ہے کہ آل سے رسول رشتہ نہیں مانگ سکتے، غیر آل سے رشتہ مانگ سکتے۔ جی جناب فہد کاظمی صاحب، ابو نواس عباسی دور کا بہت بڑا شاعر تھا اور کمال کی اس نے لکھی پوئٹری۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ تم نے امام کی تعریف نہیں کی، باقی تم بڑی شاعری کرتے ہو۔ تو اس نے جو شعر لکھا اس کا ترجمہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے دراصل امام کی تعریف کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ میری وہ کیپیسٹی ہے۔ جن کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کے خادم کا نام جبریل امین ہو، ان کی میں ابو نواس کیسے تعریف کر سکتا۔ دوسری بات بڑی مشہور جو ہے، آپ سے ہمیشہ ہی دل لگی کرتے ہیں، ایک نشانی میں بتا دیتا ہوں آپ کو اصلی اور سچے سید کی، وہ یہ ہے آپ کسی سچے سید سے ذرا سی نیکی کریں، وہ احسان فراموشی نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہوتے ہیں لٹمس ٹیسٹ، وہ یہ ہے کہ سید ہو وہ کبھی احسان فراموش نہیں ہو سکتا، اور اگر احسان فراموش ہے تو پھر کوئی 2 نمبر کام ہے۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، میں جب بھی ائمہ اہل بیت میں سے کسی پروگرام آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں، میں حاضر ہوتا ہوں تو دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، آپ کے پلیٹ فارم کے لیے دعا نکلتی ہے، کیونکہ لوگوں نے ائمہ اہل بیت کو ایک سیکٹیرین فگر سمجھا، اور ان کو یہ علم نہیں ہوا کہ یہ سرکار دو عالم کی آل اولاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سرکار دو عالم کا عکس ہے، اور ان سے ہم نے جڑنا ہے، ان سے ہم نے فیض حاصل کرنا ہے۔ ساری امت کے ہیں، ساری امت کے، کسی ایک فرقے کے نہیں، ساری امت کے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام ساری امت کے ہیں۔ مجھے اکثر یہ جو ویسٹ کا بھی ایک نیریٹو ہے نا، ویسٹ جب جیو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر گفتگو کرتی ہے تو وہ کچھ ممالک کو ایک سیکٹ سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، دوسرے کو دوسرے، کچھ کو دوسرے سے۔ یہ بڑی گلوبل قسم کی کانسپریسی ہے۔ وہ جو ویسٹ کی کتاب میں نے پیچھے ہی منگوائی تھی امریکہ، شیعہ اینڈ سنی، جی جی جی، تو وہ جان بوجھ کے ہے جان بوجھ کے جتنا فالٹ یہ لائنز لڑے کریٹ آپس میں، کی گئی ہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت اطہار کل امت کے ہیں، مشترکہ ورثہ ہے۔ اچھا قبلہ غازی صاحب دیکھیں، ایک چیز جو اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ملوکیت کے لوگ ہمارے ہیروز بن گئے۔ اب بنو عباس کے جیسے ابھی یہ ہارون الرشید ہے، مامون الرشید ہے، ہم ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ہیروز نہیں ہیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں تو صحیح، ان کے مظالم دیکھیں آپ، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، جابرانہ ملوکیت ہوگی، پھر وقت آئے گا کہ منہج نبوت پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی، سیدنا مہدی کی حکومت کا اشارہ ہے، تو ملوکیت کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کا جو یہ سوال ہے، اس سوال کے اندر یہ غضب ایک چھپا ہوا ہے کہ مامون الرشید کیوں امام علی رضا کو ولی عہد بنا رہا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے ظلم کیے امام موسیٰ کاظم کے اوپر۔ سب سے پہلے ریاض الجنہ میں امام موسیٰ کاظم تھے تو گرفتار کیا، ان کو قید کیا، قید کے اندر ان کو زہر دیا۔ اب جب مامون الرشید گورنمنٹ اسیوم کرتا ہے، بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بھائی جو ہے اس کی والدہ عرب ہے، اب ایک عرب اور پرشین لڑائی شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس کی والدہ پرشین ہے۔ یہ مامون جو ہے وہ پرشین علاقے کے اندر حاکم ہے، امین جو ہے وہ عرب علاقے کا حاکم تھا۔ اب وہ جو عربوں کی اور اجمیوں کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی کو کیسے ختم کریں؟ شاہ جی آپ بھی ویسٹ میں جاتے، میں بھی بڑی مدت جاتا رہا ہوں لیکچر دینے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے ڈیزرٹ میں، تو ایک درخت تھا، اس کو جا کے پانی دیا کرتے تھے، ڈیزرٹ عرب میں آپ کو پتہ ہے۔ جی جی، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا آپ آتے ہیں یہاں صحرا میں اس درخت کو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس کے نیچے تشریف فرما ہوئے تھے، تو میں کہتا ہوں یہ درخت سوکھ نہ جائے، اور مجھے اس سے محبت ہے، بے شک، یعنی محبت کا اظہار یہ ہے صحابہ کا۔
کہ صحابہ کرام تو سرکار کی ایک ایک ادا کو پریزرو کر رہے تھے. حضرت عثمان نے جو تھا نا ممبر رسول اس پہ چادر ڈلوا دی تھی کہ اس جگہ کسی کا قدم نہ آئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پاک ہوتا تھا. اور پھر صحابہ نے یہ کیا، خلفائے راشدین نیچے بیٹھتے تھے. یعنی یہ ادب ہے، حضور کی سواری کا ادب ہے، حضور کے نعلین پاک کا ادب ہے. کیسی مطلب جیسے وہ آپ بھی اکثر کوٹ کرتے ہیں نا کہ جو امام حسین کو شہید کر کے ان کے نانا کی شفاعت کا تقاضا کرتے ہیں کہ شفاعت ملے گی، اس چرچ کے اندر لکھا ہوا تھا. ان اللہ کل ہمارے ایک عالم یہاں آئے ہوئے تھے بہت، تو میں گیا تھا ایک دفعہ ان کے لاہور سے دور، تو وہاں جب میں اسپیچ کر کے ہٹا تو ایک 4-5 نوجوان آ گئے اور پگڑیاں، اور ظاہر ہے کسی دینی مدارس سے فارغ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ یزید پہ اعلان جو ہے وہ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، فلان ہے یہ کہا ہے، فلان ہے، کوئی علماء کے حوالے دیے. میں نے انہیں کہا بھائی قرآن نے اس پہ لعنت بھیجی ہے، میں تو نہیں. میں نے کہا مجھے یہ ایک بات کا بتا دیں، جب امام حسین کو شہید کیا گیا آپ کا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہے آپ کا عقیدہ؟ کہہ لیں گے جی. میں نے کہا پھر وہ جو 2 حدیثیں ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جو دونوں بھی ٹھیک حدیثیں ہیں. کہہ لیں گے بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی تھی امام حسین کا لاشا دیکھ کے اور کٹا ہوا سر دیکھ کے. کہنے لگے جی بہت بڑی اذیت تھی. میں نے کہا آپ قرآن پہ آ جائیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تو وہ ہمارے اسکالر جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ چلے گئے تو وہ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن کے اوپر جو کڑا چڑھا ہوا تھا وہ غازی صاحب نے اتار دیا. سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو یہ لازم ہے. بے شک اس کو لعنتی نہیں کہنا تو پھر کس کو اور کہنا؟ کون ہے؟ آف کورس. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو جو ولی عہد بنایا گیا تھا، اٹ واز اے پولیٹیکل موو کہ عرب سینٹیمنٹ، کیونکہ انہوں نے امین کو مارا تھا، امین کی ماں عرب تھی، تو اب کون سا ایسا عربی آئے جس کی وجہ سے یہ جو پاپولیرٹی عرب اور پرشین لڑائی ہے یہ ختم اور میری حکومت کو استحکام ملے. تو عربوں کا تو جسٹ اور ایسنس تو پھر آل رسول ہے نا. ہاں، تو امام علی رضا کو اس لیے آفر کیا گیا کہ آپ کو ولی عہد بناتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، تاکہ وہ سارا معاملہ جو ہے کنٹرول ہو جائے اور وہ سارا ختم ہو جائے. لیکن یہ بہت بڑی سازش تھی. بظاہر تو ولی عہدی ہے لیکن یہ ایک طرح کی ہاؤس اریسٹ ہے. ہاں، جو کام امام علی رضا مدینہ منورہ میں فرما رہے تھے وہ ہاؤس اریسٹ کے درمیان نہیں کرنے دیے گئے ان کو. بالکل صحیح بات ہے، بالکل. عید کا دن ہے اور ایک دفعہ کہا گیا کہ جی آپ عید کے پروسیشن کو لیڈ کریں اور عید کی نماز آج آپ لیڈ کریں. امام علی رضا نے فرمایا کہ میاں میں پھر سرکار دو عالم کے طریقے پہ نماز پڑھاؤں گا اور تم لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. نہیں آپ پڑھائیں. امام علی رضا پیلس سے نکلے ہیں اور تکبیرات پڑھ رہے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور پورا وہ جو علاقہ ہے ہزارہا لوگ پیچھے جمع ہو گئے ہیں اور وہ اسی طرح تکبیرات پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تکبیرات پڑھتے جا رہے ہیں. اور مشیران نے مامون کو کہا سر یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو تختہ آج ہی الٹ جائے گا، یہ تو ولی عہدی کے بجائے یہ تو انقلاب ہے. تو ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں، جواب آ گیا مامون نے کہ میں خود ہی پڑھا لیتا ہوں، آپ واپس تشریف لے جائیں. مطلب تو فیئر اتنا زیادہ تھا کہ ولی عہد بنانے کے باوجود یہ خوف ہے کہ کہیں تختہ نہ الٹ جائے. نمائشی طور پہ اس نے مامون الرشید نے امام کے نام کے سکے جاری کروائے تھے. بالکل. ہاں، وہ سکے آج بھی کہیں سے نکل آتے ہیں. جی بالکل. اس میں اس نے امام کی شبیہ بھی بنانے کی کوشش کی، یعنی وہ سکہ امام رضا کے نام سے جاری تھا، ان کا نام تھا، مگر یہ سارے ڈھکوسلے تھے. تو میرے خیال میں پہلے تو ہمیں تھوڑی سی نا ہسٹری کو بھی کریکٹ کرنے کی قبلہ غازی صاحب بڑی ضرورت ہے. ملوکیت کے لوگوں کو ہمیں اپنا ہیرو نہیں ماننا چاہیے. امام کے کچھ اقوال بھی آپ کے سامنے. ایک امام کا بڑا مشہور قول ہے، ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا امام آپ کے جو اجداد ہیں اور خاص طور پہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ کائنات کے بیسٹ انسان تھے، وہ خلقن اور خلقن وہ بیسٹ تھے، اور ایسا ہی ہے وہ بیسٹ ہیں. لیکن امام کی تواضع، امام کی انکساری. امام علی رضا نے فرمایا کہ وہ بیسٹ تھے اپنی تقوی کی وجہ سے، اپنی پائٹی کی وجہ سے، زہد فی دنیا کی وجہ سے، اس لیے وہ بیسٹ تھے. تو اس نے کہا اچھا. پھر تھوڑی دیر بعد کہا آپ بھی بیسٹ ہیں حضرت. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بیسٹ ہوں گا اگر میں تقوی پر قائم رہوں. اللہ اکبر. ورنہ علی رضا
اس سیاہ فام غلام کو بھی اپنے سے سپیریئر سمجھتا ہے اگر یہ تقوی میں مجھ سے آگے نکل جائے تو. واہ 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 واہ. یہ ہے اہل البیت کی تواضع، انکساری اور ایمفسس آن پائٹی. شاہ جی یہ جب بطن والدہ میں تھے تو کہتے ہیں ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں آتی. بے شک یہ تو کوئی تو یہ تو اپنے والدین کے بطن سے ہی نکلتے ہوئے جو ہے یہ سارے علوم لے کے آتے ہیں. آف کورس. اب دیکھیں نا، یہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں. حضور کی جو والدہ ہیں وہ امام رضا کی اولاد میں سے. ہاں ڈائریکٹ امام رضا کی. رضوی داتا صاحب کاظمی ہیں. نہیں، داتا صاحب تو حسنی سادات ہیں. اچھا اچھا. داتا صاحب حسنی سادات ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری معین چشتی کاظمی. ہاں وہی معین الدین چشتی اجمیری کاظمی سادات ہیں. نصیر الدین چراغ دلی جو ہیں وہ امام کی، وہ بھی اسی طرح سے کاظمی سادات میں سے ہیں. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج حضور غوث الثقلین کا نام لینے والے تو آپ کو ہر طرف نظر آتے ہیں. تو حضور کے نانا تو امام علی رضا علیہ السلام ہے. امام علی رضا کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. امام علی رضا علیہ السلام نے ایک بڑا ہی آپ کا شاندار قول ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت میں جو پہلا سوال ہوگا وہ صلاۃ کے بارے میں ہوگا، اور اگر بندہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو باقی سوالات کا بھی وہ یقیناً جواب دے لے گا. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص صلاۃ کے سوال کا بارگاہ رب العزت میں جواب دے پایا تو وہ باقی سوالات کا بھی رب العزت کی بارگاہ میں جواب دے کر ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا. نماز اتنی بڑی ہے، سبحان اللہ. صلاۃ اتنی بڑی ہے. جیسے قرآن حکیم میں کہا گیا کہ یہ صلاۃ جو ہے فواحش سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. اگر واقعی کوئی صلاۃ کو قائم کر لے اپنی زندگی کے اندر تو وہ باقی جتنے معاملات ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے وہ بھی اس کے سارے جو ہیں پار ہو جائیں گے. تو کیا آج اماموں کا نام لینے والے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، صلاۃ کی کتنی پابندی ہے، شریعت کے معاملات کی کتنی پابندی ہے. دس از اگین اے کوسچن، اے پینفل کوسچن دیٹ وی نیڈ ٹو آسک آور سیلف. انہوں نے ہر حال میں سچ بولا ہے. بے شک، ہر حال میں. بے شک. ان سے تصور بھی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ آپ کا ڈاکٹر صاحب کا شکریہ. ناظرین کرام، کتاب شفا کبیر سے جی یہ مفلس کا علاج ہے، 183 پیج ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اس کو ریگولر اگر پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ مفلسی کا جو ہے وہ بہت بڑا علاج ہے. اللہ تعالیٰ برکات عطا فرماتا ہے. اعلان کرنا ہے جی، یہ جو کمنگ سنڈے ہے 2 اگست ہوگا اور اتوار کا دن ہوگا، صبح 8 سے 10 بجے ہم عرس منا رہے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اور سید علی عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور میری والدہ محترمہ کا جو ہے وہ سالانہ ختم پاک بھی ہوگا. ہماری خانقاہ ہے 410 جوبلی ٹاؤن. یہ فاطمہ جناح میڈیکل ڈینٹل کالج جو ہے اس کے بالکل ساتھ ہے. تو وہاں ساری خواتین حضرات ضرور تشریف لائیں. امام پاک کے حوالے سے میرا بڑا اہم لیکچر بھی ہوگا اور سید علی اجویری کے حوالے سے بعد میں لنگر بھی ہوتا ہے. خواتین حضرات اس کو ضرور یاد رکھیں. 2 اگست کو ایک کتاب جی یہ صبح نور پبلیکیشن غزنی اسٹریٹ اردو بازار سے مل سکتی ہے. شہنشاہ ولایت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام جو ہے یہ مفتی ابو محمد اعجاز احمد نے کتاب لکھی ہے. بہت زبردست کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. جب آدمی ان ہستیوں کو پڑھتا ہے تو امام غزالی کہتے ہیں جب ہم کسی بڑی ہستی کے احوال پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ارشادات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم ان کی محفل میں ہوتے ہیں. تو یہ بہت زبردست ہے. مل کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری سی فرمائے. مل کے نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائما ابدا على حبيبك